ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صرف 12 سال کی ان کی عمر تھی جب علامہ صاحب دنیا سے رخصت ہوئے، تو ہم کچھ چاہیں گے کہ ان 12 سالوں میں جو کچھ انہیں یاد ہے وہ ہمارے ساتھ یہ اپنی اس یادوں کو شیئر کریں۔ سب سے پہلے تو ہم ڈاکٹر صاحب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم آپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو یاد ہے کہ علامہ صاحب غصے کے بہت تیز تھے یا نرم دل تھے؟ آپ کو ڈانٹ وانٹ بھی پڑتی تھی؟ تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں۔ دراصل غصہ تو ہر شخص کو آتا ہے، اور بعض اوقات وہ بھی غصے میں آ جاتے تھے، لیکن غصے کی ڈگریز کے مطابق میں نے دیکھا ہے میرے ساتھ جو ان کا رویہ رہا ہے۔ میں بڑا شرارتی بچہ تھا، تو ایک تو یہ ہے کہ اگر وہ گھر میں ہم عموماً پنجابی بولتے تھے، لیکن اگر وہ غصے میں ہوں تو پھر اردو میں بات کرتے تھے، اور اگر زیادہ غصے میں ہوں تو پھر انگریزی میں۔ تو یہ تو ایک بچپن میں مجھے اس کا احساس ہے کہ کس طرح، یعنی آپ اندازہ کر سکتے تھے کہ غصے کا لیول کس قدر زیادہ ہے۔ تو ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کبھی مجھے اتفاق نہیں ہوا ان سے مار کھانے کا۔ بہت کم واقعات ایسے ہیں جو مجھے بچپن میں یاد آتے ہیں، اور اس پر ان کی ناراضگی کا اظہار اس قسم کا ہوا کہ انہوں نے مجھے تھپڑ مارا، تک تھپڑ بھی مارتے تھے تو گردن پر، یہ جگہ یہاں ذرا محسوس زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس پہ جی ہاں بچت، اور وہ مارتے تھے اس بات پر دو وجوہات تھیں۔ ایک تو اس بنا پہ کہ گرمیوں میں دوپہر کو دھوپ میں ننگے پاؤں پھرنا، یہ ان کو ناپسند تھا، اور ہم لوگ کوئی دوپہر کو بچے تو کوئی بھی نہیں سوتے، اور ہمیشہ نکل جاتے ہیں ماں باپ، بے شک ان کو کوشش کر رہے ہیں اس زمانے میں، جیسے کہ اس زمانے میں تو نہ ایئر کنڈیشننگ تھی، نہ یہ پنکھے ونکھے تھے، لیکن یہی ہوتا تھا کہ باہر نکل جانا اور بھاگتے پھرنا، اور اس پر اعتراض ہوتا تھا میری ماں کو بھی اور والد صاحب کو بھی۔ البتہ یہ ہے کہ میں نے ماں سے زیادہ ماریں کھائی ہیں بنسبت والد کے، چونکہ میری والدہ اگر کوئی اور مجھے مارتا، خواہ وہ میرے والد ہی کیوں نہ ہوں، وہ ان کو یہ پسند نہیں تھا کہ کوئی اور اس کو ہاتھ بھی لگائے۔ وہ جو کچھ بھی یعنی ہوتا وہ خود کرتی تھیں، کسی اور کو اجازت نہیں تھی کہ مجھ پر ہاتھ اٹھائے۔ اور اگر علامہ صاحب نے کبھی ان کی موجودگی میں کسی بات پر ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے وہ مطلب ہے مجھ پر ہاتھ اٹھایا یا کچھ ایسا کیا، تو وہ درمیان میں کھڑی ہو جاتی تھی، اور میں ان کی ٹانگوں کے ساتھ چمٹ جاتا تھا۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ماں جو ہے اس سے زیادہ مار کھائی ہے، اور والد سے تو جھڑک ہی کافی ہوتی تھی ان کی، کہہ دینا کہ اس طرح نہیں کرنا، بس بات ختم ہو گئی۔ اور وہ جس وقت ناراض زیادہ ہوتے تھے تو کبھی دو یعنی گالیاں تو آپ نہیں ان کو کہہ سکتے، لیکن ان کی جو کلام میں اس قسم کے سخت الفاظ استعمال ہوتے تھے، وہ یا تو یہ لفظ تھا احمق آدمی، اور یا وہ بیوقوف، یہ دو ہی لفظ استعمال، اس سے زیادہ آگے کوئی گالی ان کی یا کوئی سخت شدید لفظ استعمال میں نہیں لایا جاتا تھا اس زمانے۔ تو آج کل کے زمانے میں تو کوئی پرواہ ہی نہیں کرتا، ہمارے بچے سمجھتے کہ ہم بیوقوف ہیں، ہم تو ان کو ضرورت ہی نہیں کر سکتے یہ کہنے کی کہ تم بیوقوف ہو۔ تو ابھی آپ نے بتایا کہ والدہ کی بہت اٹیچمنٹ تھی، اور وہ جب بھی علامہ صاحب کو غصہ آتا تو وہ آ کے ڈیفینڈ آپ کو کرتی، لیکن آپ کی والدہ کا جو ہے انتقال والد سے پہلے ہو گیا تھا، تو آپ کی کیا عمر تھی؟ اور پھر اس کے بعد علامہ صاحب کا کیا آپ کے ساتھ رویہ ہوتا تھا کہ اب ماں نہیں ہے بچانے والی؟ مطلب ہم اگر دیکھا جائے تو ایک بہت ہی انوسینٹ لائف آپ کی رہی ہے، اور ہم سوری ٹو سے ایک محرومیاں بھی زندگی میں رہی، والدین اگر بچپن میں دنیا سے چلے جائیں تو جب ڈیفینڈ کرنے والی ماں دنیا میں نہ رہی تو پھر ڈاکٹر صاحب کس طرح سے آپ کو لیتے تھے؟ نہیں، اصل میں فرق ان کی وفات، میری والدہ کی وفات سن 35 میں ہوئی اور یہ 38 میں فوت ہو گئے، تو کوئی زیادہ فرق نہیں تھا، زیادہ وقفہ نہیں تھا، لیکن یہ ہے کہ مجھ سے زیادہ میری بہن سے محبت کرتے تھے، وہ مجھ سے 6 برس چھوٹی تھیں، ان سے زیادہ ان کا لگاؤ تھا۔ تو اگر ہم بھائی بہنوں کی آپس میں
ہم ایک ہی بھائی بہن تھے. اگر آپس میں کوئی جھگڑا ہو جاتا تھا تو قصوروار ہمیشہ میں ہی ٹھہرایا جاتا تھا. اگر آپ فرسٹ آتے تھے تو وہ کیا خوش ہوتے تھے یا کہتے تھے یار نہیں یہ تو تمہاری وراثتی ہے, ہم ذہین ہیں آپ بھی ذہین ہو, تو کیا سلسلہ کیا تھا؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کے اپنے زمانے میں جتنی دیر وہ زندہ رہے, میں کوئی اچھا طالب علم نہیں تھا اور اکثر پڑھنے کا مجھے شوق ہی نہیں تھا. اور یعنی یہ ہوتا تھا کہ مثلاً 7ویں جماعت میں تھا, سینٹرل ماڈل اسکول میں پڑھتا تھا, تو امتحان سر کے اوپر آ گئے, لیکن میں اس زمانے میں میرے ہاتھ الف لیلا لگ گئی. اور یہ شاید اس زمانے میں یہ بڑی مقبول کتابیں ہوتی تھیں, قصہ چہار درویش, حاتم طائی, سندباد کی ساری سفر. اور اب تو خیر بچے اس قسم کی اردو کتابیں پڑھتے ہی نہیں ہیں, لیکن ہمارے زمانے میرے ہاتھ الف لیلا لگ گئی اور میں رات کو 2 بجے تک الف لیلا ہی پڑھتا رہتا اور فیل ہو گیا امتحان میں. تو فیل جب نتیجہ نکلا تو مجھے انہوں نے کوئی برا بھلا نہیں کہا, بس یہ صرف یہی کہا کہ بیٹا اگر تم یہ کتابیں یہ جو بھی تم پڑھ رہے ہو اگر تم امتحان کے بعد پڑھتے تو زیادہ مزہ اس کا آتا.